هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين واقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا بأنهم في الدنيا حسنة والأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا على ربهم يتوکلون صدق اللہ مولانا العظیم۔ کفار کی شبہات کا بیان ہو رہا تھا اور ان میں دوسرا شبہ یہ ہے کہ رسول اللہ کی مدد کے لیے فرشتے کیوں نہیں آتے، آپ کی تائید کے لیے آسمانوں سے فرشتے اترتے کیوں نہیں اور آ کر تائید کیوں نہیں کرتے رسول اللہ کی۔ اس شبے کا جواب دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ فرشتے جب اترتے ہیں یا تو عذاب لے کر اتریں گے تو تب بھی تمہاری تباہی ہے، اگر ویسے آئیں گے تو تم فرشتوں کو دیکھنے کے لائق ہی نہیں ہو، تم برداشت نہیں کر سکتے فرشتوں کو دیکھنا۔ تو نبی کا جگر ہوتا ہے، نبی کی ہمت اور طاقت ہوتی ہے کہ فرشتے کو دیکھ لیتا ہے، ورنہ فرشتوں کو اللہ نے اتنا عظیم الشان خلقت عطا فرمائی ہے کہ مخلوقات عام مخلوق دیکھ بھی نہیں سکتی، انسان دیکھ بھی نہیں سکتا۔ تو لہذا اگر فرشتے آئیں گے تو یا تو عذاب لے کر آئیں گے، تب تمہیں کیا فائدہ ہوگا، تمہیں ختم کر دیا جائے گا۔ اگر ویسے بھی آئیں گے تو تم اس اہل ہی نہیں ہو ان کو دیکھنے کے، تو پھر اس قسم کا کیوں مطالبہ کرتے ہو؟ یہ دراصل تم تمسخر اڑاتے ہو، مذاق اڑاتے ہو ہمارے نبی کا۔ حضرت جنہوں نے مذاق اڑایا اللہ نے پھر وہ مذاق ان کے گلے میں ڈال دیا اور وہ عذاب کا شکار ہو گئے۔ تیسرا شبہ عجیب کرتے تھے کہ اگر ہم یہ جو شرک کر رہے ہیں اور کفر کر رہے ہیں، اگر یہ ناپسندیدہ ہوتا تو اللہ ہمیں روک دیتا، ہر چیز تو اللہ کی مشیت کے تابع ہے، ہمیں روک تو نہ روکنا دلیل ہے کہ وہ خوش ہے ہمارے اس گناہ پر، ہمارے اس کفر پر خوش ہے۔ اور یہی بہت سے آج بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ وہ تھا تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں منع کر سکتے، منع کر دیتے۔ تو اللہ نے تفصیل سے اس کا جواب دیا ہے، ایک ہے مشیت الہی اور ایک رضا الہی، دونوں میں فرق ہے۔ دنیا میں کوئی کام اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں ہوتا، روکنا چاہیں تو زبردستی روک سکتے ہیں، لیکن یہ انسانی خلقت کا جو مقاصد اس کے خلاف ہے، زبردستی اور جبر۔ یہاں خیر و شر کا اختیار دیا اور عقل دی ہے جس سے انسان خیر اور شر کا فرق کر لیتا ہے۔ اللہ تو قادر اس پر، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہم چاہتے تو سب کو ایمان دے دیں، امتم واحدہ، سب کو ایک امت بنا دے، سب کلمہ پڑھنے والے ہوں، جھگڑے ہی نہ ہو۔
لیکن نہیں، ایسا نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ فائدہ نہیں رہے گا، اختیار ختم ہو جائے گا. یہاں تو لیبلوکم ایکم احسن عملا، تمہارا تو امتحان لینا ہے. تو امتحان لینے والے جس سے امتحان لیا جائے اس کو اختیار ہونا چاہیے نا. اگر اس کو زبردستی کہا جائے یہی کرنا ہے تو پھر تو امتحان ہی نہیں ہے، وہ تو پاس ہو ہی جائے گا. سپرنٹینڈنٹ کے تم نے یہی کرنا ہے بس، اور دوسرا نہیں یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے، تو پھر تو وہ پاس ہو ہی جائے گا. پھر اختیار ہی نہ رہا. اور اللہ نے انسان کو عقل انسانی دے کر اور خیر و شر سمجھا کر اور پیغمبروں کو بھیج کر کتابوں کو نازل کر کے خیر شر کا فرق ظاہر کر دیا. تو یہ کہ مشیت الہی، کوئی کام اللہ کی مشیت کے بغیر تو نہیں ہوتا. ایک رضا الہی کہ آیا وہ اس کام پر خوش بھی ہے یا نہیں، یہ ایک الگ چیز ہے. اگر رضا الہی مشیت الہی ایک ہوتا تو پھر پیغمبروں کو بھیجنے کی کیا فائدہ تھا. نبیوں کو نازل کیا، پیغمبروں کو بھیجا، کتابیں نازل کی، اور اس حق بات سمجھاتے سمجھاتے لاکھوں انسان جو ہے وہ شہادتوں کی نظر ہو گئے اور اپنی جانیں بھی انہوں نے کھو ڈالی اللہ کے لیے، حق بات کے لیے، حق بات کو واضح کرنے کے لیے. تو اگر یہ رضا اور مشیت ایک ہو کہ جو کام یہاں دنیا میں ہو رہا ہے وہ سب اللہ سب سے خوش ہے، تو پھر یہ سارا نظام جو کارخانہ ہدایت ہے، ہدایت، یہ بیکار ہو جاتا ہے. اس لیے اس کو سمجھنا چاہیے کہ مشیت ہاں اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی اگر مرضی داخل نہ ہو تو پتہ بھی ہل نہیں سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ زبردستی اور جبر نہیں کرتے. جہاں روک سکتے کافروں کو روک دے، لیکن نہ روکنا دلیل رضا نہیں ہے. رضا الگ چیز ہے. کن کاموں سے خوش ہوتا ہے، کن سے خوش نہیں ہوتا، پیغمبروں کو پھر اللہ تعالی نے بتایا کہ اگر ہم ان سے خوش تھے تو ہم نے پھر ان قوموں کو ہلاک کیوں کیا، قوموں کو ہلاک کیوں کیا. اور ویسے بھی دنیا میں بھی انسان بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں جو اس کے سامنے ہو رہے ہوتے ہیں لیکن وہ اس پر راضی نہیں ہے. ہر جماعت، ہر پارٹی، اس میں ایسے بہت سی چیزیں ہیں لیکن وہ ہونا کوئی یہ نہیں کہتے یہ دلیل اس بات کی کہ جناب یہ خوش ہے. جس طرح کے کوئی قانون ہے کسی ملک کا اور اس قانون کی خلاف ورزی کو کر رہا ہے اور ابھی حکومت پکڑ نہیں رہی، تو ہر آدمی سمجھتا ہے کہ یہ خلاف قانون ہے اور یہ غلط ہو رہا ہے. اب گورنمنٹ کا اس کو ڈھیل دینا یہ دلیل نہیں ہے کہ وہ قانونی نہیں ہے. پھر ٹائم پر پکڑا جاتا ہے، قابو آ جاتا ہے کسی نہ کسی وقت. تو یہ جو ان کا شبہ تھا اللہ نے اس شبے کا ان کو جواب دیا ہے. اور چوتھا شبہ کہتے تھے کہ یہ پوسیدہ ہڈیاں یہ کیسے زندہ ہوں گی، یہ کیسے زندہ ہوں گی، یہ شبہ کرتے تھے. ہاتھ میں لے لے کر پوسیدہ ہڈیوں کو چورا بناتے، کہا کہ یہ کیسے زندہ ہوں گے. تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ زندہ کرنے کے لیے ہمیں کوئی بہت زیادہ محنت ضرورت نہیں ہے. کن فیکون کہیں گے سارے زندہ ہو جائیں گے. بس پھر ہمارے میرا کلمہ ایسا ہے کن فیکون، اذا اردنا نقول کن فیکون، بس سب کھڑے ہو جائیں گے. جب آدم سے جب نطفے سے انسان بنتا ہے تو وہ تو آدم سے وجود آتا ہے. یہاں تو وجود سے وجود لانا ہے نا. تو وجود سے وجود تو آسان ہے، ایک بنی چیز ہے اس کو دوبارہ رینوویٹ کرتے ہیں، اسی سے اچھا کرتے ہیں تو آسان ہے. بنی چیز کو ویسا بنانا بہت آسان ہے لیکن نیا بنانا مشکل ہے. تو جب اللہ نیا بنا لیتے ہیں بدیع السماوات والارض تو دوبارہ بنانا کون سا مشکل ہے. تو فرماتے حل ینظرون الا ان تأتیهم الملائکہ، وہ نہیں انتظار کرتے مگر آئے ان کے پاس فرشتے، ان کے فرشتے ہیں. ویاتی امر ربک، یا آئے تیرے رب کا حکم، یعنی فرشتے آئیں تو فرشتے آئیں گے تو یا تو عذاب لے کر آئیں گے، اور یا آئیں گے ویسے بھی آئیں گے تو تم برداشت نہیں کرو گے، یا تیرے رب کا حکم آ جائے یعنی براہ راست عذاب آ جائے. اس کا انتظار کر رہے ہیں. کذالک فعل الذین من قبلہم، اسی طرح ان سے پہلے انہوں نے بھی کیا تھا، انہوں نے بھی یہی مذاق اڑایا اس طرح. وما ظلم اللہ، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا،
वलाकिन कान अनफुसहिम यज़लिमून, बल्कि वो अपनी जानों पर खुद जुल्म कर रहे थे। फसाबहुम सय्यातु मा अमिलू, लिहाजा पहुंच गया उनको बुराई उनके आमाल की, उनकी आमाल की बुराई ने उनको घेर लिया और तबाह बर्बाद हो गए। असाबहुम सय्यातु मा अमिलू व हाका बिहिम, और घेर लिया, हाका घेर लिया उनको, मा कानू बियस्ताज़िऊन, उस चीज ने जिसका वो मजाक उड़ाते थे। मजाक उड़ाते अजाब का, कैसे अजाब आएगा जी, कहां से आएगा जी, ये ले आ ये, उसी ने उनको घेर लिया और तबाह हो गए। अगला शुबा, काल लजीना शरकू, कहा उन लोगों ने जिन्हें शिरक किया, लौ शाह अल्लाह मा अबदना मिन दूनि मिन शै, अगर अल्लाह चाहते हम इबादत ही ना करते अगर अल्लाह के अलावा किसी और की, नहन वला आबाउन, ना हम ना हमारे माँ बाप, अल्लाह अगर चाहते अल्लाह में रोक देते, हम इबादत कर रहे हैं, दलील है, खुश है। वला हर्रमना, और हम हराम ना करते, मिन दून ही, अल्लाह के हुक्म के बगैर में शय कोई चीज, साहिबा और जो है ना, जो है वो जितने भी इस किस्म के जानवर जो हराम हलाल बनाया हुआ, तो बहीरा, साहिबा, ये सारे, तो कहते ये हम हराम ही ना करते अगर अल्लाह चाहते। कज़ालिक फ़अल मिन क़ब्ल, फरमाया यही बात पहले ने भी की थी, अल्लाह ताला में क्यों नहीं रोक देता। फ़हल अला रसूल इल्लल बलागुल मुबीन, रसूलों की जिम्मे खोल कर पहुंचाना है, बलागुल मुबीन, पहुंचाना है खोल कर, नबियों ने खोल कर हक बात कर दी, ये खैर शर है, खैर शर रख दिया सामने, अब अमल करना ना करना तुम्हारा काम है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर ये हमारी मशीयत ही, हमारी रजा होती तो हमें नबी भेजने की जरूरत नहीं थी। हम नबी इसलिए भेजते हैं ताकि खैर और शर वाज़ेह हो जाए। अब जब नहीं अमल करेंगे तो अजाब आएगा। वलक़द बासना फी कुल्लि उम्मत रसूलन, हमने हर उम्मत में रसूल भेजा है। उसने कहा, जाकर कहा, क्या कहा, अन अब्दुल्लाह, एक अल्लाह की बात करो, वज्तनिबुत तागूत, और बचो बुतों से। फमिन मन हदल्लाह, फिर उनमें से बहुत बाज वो जिनको अल्लाह ने हिदायत दे दी। वमिन मन हक़्क़त ज़लाला, बाज वो थे कि जिनके ऊपर गुमराही का ठप्पा लग गया, हक़्क़त ठप्पा लग गया, उन पर पुख्ता कर दी गई गुमराही, यानी अल्लाह के इल्म अज़ली में था कि ये गुमराह होंगे। फसीर फिल अर्ज़, पर चल फिर कर देखो जमीन में, अगर हमारी मशीयत ही हमारी रजा होती, कैफ़ कान आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन, क्या अंजाम है जुटलाने वालों का। अगर हमारी मशीयत रजा, हम उनको तबाह न करते, दलील तबाही दलील है कि हम उनसे नाराज थे। ये और बात है, ढील दी और उनको बहुत अरसे तक। अल्लाह रसूलुल्लाह से फरमाते हैं, आपका तो बहुत दिल चाहता है सारे हिदायत पा लें, लेकिन ऐसा इस कारखाने कुदरत में ऐसा है नहीं। इन ताहरिस अला हुदाहुम, अगर आप हरीस हैं उनकी हिदायत पर, फिन्नल्लाह ला यहदी मन युज़िल, अल्लाह हिदायत नहीं देते उसको जिसको गुमराह करना है। अल्लाह के इल्म अज़ली में कि इनको गुमराह होना है, बदबख्तों को, इनमें शकावत के ठप्पे लगे हुए, वमा लहुम मिन नासिरीन, और कोई उनका मददगार नहीं। अगला शुबा, वक़्समु बिल्लाहि जहद ईमानिहिम, कसमें खाते हैं अल्लाह की, जहद ईमानिहिम, पक्की, जहद ईमानिहिम, पक्की कसमें, क्या, ला यबसुल्लाहु मन यमूत, अल्लाह जिंदा नहीं करेंगे उनको जो मर गए, कहते जिंदा होंगे ही नहीं। अल्लाह फरमान, बला, क्यों नहीं, वादन अली हक्का, ये अल्लाह के जिम्मे है, ये वादा पक्का, हक्का पक्का, अल्लाह ने अपने जिम्मे ले लिया है कि मैं जिंदा करूंगा। वलाकिन अक्सर नास ला यालमून, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। और हम जिंदा क्यों करेंगे, लियुबय्यिन लहुमुल्लज़ी यख्तलिफून फीही, ताकि वाज़ेह कर दे उनके लिए वो चीज जिसमें इख्तिलाफ करते थे, हक और शर, खैर शर वाज़ेह हो जाए, दोबारा जब सब नजर आ जाएगा उनको। दूसरी बात, किस लिए जिंदा करेंगे, वलियालम अल्लज़ीना कफ़रू अन्नहुम कानू काज़िबीन, कि ताकि काफिर लोग जान ले कि वो झूठे थे, उनका झूठ जाहिर हो जाएगा वहां। और जिंदा करना भी मुश्किल है, ये पहले तो हिकमत बयान की जिंदा करने की। अब इन्नमा कौलुना लिशैइन, हमारा कहना किसी शय को, इज़ा अरदना, जब उसका इरादा करते हैं, अन नक़ूल कुन फयकून, हम कहते हो जा, हो गया, बस इतनी देर लगेगी। उसके बाद अल्लाह ताला मुहाजिरीन की फजीलत को बयान कर रहे हैं। यह असल में इस तनाज़ुर में है कि अगर हमारी रजा और हमारी चाहत कुफर के साथ होती तो कुफर खत्म न होता, और तौहीद पर और
تمہارے ظلم و ستم سے ہجرت کرنے والوں کو ہم ٹھکانے نہ دیتے، دنیا میں ترقیاں نہ دیتے، دنیا میں خلافت حکومتیں نہ دیتے۔ ان غریبوں کو اور ان مسکینوں کو خلافتیں ملنا، حکومتیں ملنا، دنیا میں راحتیں ملنا، یہ دلیل ہے کہ ہماری رضا ان کے ساتھ تھی۔ یہ اس لیے اس کو یہاں بیان کیا، والذین ہاجروا فی اللہ، اور وہ لوگ جنہیں ہجرت کی اللہ کے راستے میں، من بعد ما ظلموا، بعد اس کی کہ ان پر ظلم کیے گئے، لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، تو ہم ان کو دنیا میں بہترین ٹھکانہ دیں گے۔ لہذا اللہ کے جس سے بھی ہجرت کی اللہ نے اس پر کھول دی، دنیا کی نعمتیں بھی کھول دی۔ یہ عجیب ہے۔ چنانچہ مہاجرین کو دیکھیں کیا حال تھا، اور پھر پوری دنیا کی سلطنتیں ان کے قدموں میں تھی۔ آج تک جو اسلامی ملک ہے یہ انہی کے فتح کرتا ہے، نہیں کوئی چیز تو ہم نے بنائی نہیں۔ لنبوئنہم فی الدنیا، ہم ٹھکان دیں گے دنیا میں اچھا، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور آخرت کا اجر تو اس سے بھی بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے آخرت کا۔ لو کانوا یعلمون، اگر انہیں علم ہوتا، ان کافروں کو علم ہوتا، علم رکھتے کہ آخرت میں تو بہت نوازیں گے، ہم دنیا میں نواز دیا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ الذین صبروا، وہ لوگ جن مہاجرین نے صبر کیا، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب پر توکل کیا، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب پر توکل کیا، بھروسہ کیا انہوں نے۔ ہم نے ان کو دنیا میں بھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ازالۃ الخفا میں لکھا ہے، حضرت عمر جب کسی مہاجر کو کوئی انعام دیتے تو یہ آیت پڑھتے، وَبِّ دنیا حسنہ، یہ تو دنیا، وَأَجْرُ الْآخِرَةِ اکبر، اور آخر میں تو بہت ملے گا، یہ لو، یہ پڑھتے آیت، یعنی اللہ کا وعدہ ہے۔ تو یہ وعدہ دلیل ہے کہ رضا ان کے ساتھ تھی۔ اللہ نے ان مہاجروں کو جن کو تم نے گھروں سے نکالا اور بے گھر کیا، ان کو ٹھکانے دے دیے، اور خود یہ بے گھر ہو گئے، کفار ختم ہو گئے۔ یہ بات سمجھ آئی؟ چلو بھائی، دعا کی درخواست ہے، طبیعت خراب چل رہی ہے کل سے، اللہ حافظ۔ ہاں بہت طبیعت کافی